تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ مطففین۔ سورہ مطففین کو سورہ تطفیف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور کہا گیا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے سوائے 8 آیتوں کے۔ ان الذین اجرموا سے آخری آیت تک۔ اس سورے میں آیتوں کی تعداد 36 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا تول کر لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا نہایت عظیم دن کے لیے، جس روز لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ فاجروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس روز تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جو لوگ روز جزا کو جھٹلا رہے ہیں، اور اسے وہی جھٹلا سکتا ہے جو حد سے گزر جانے والا اور خطا کار ہو۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ سابقہ لوگوں کی داستانیں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، ان لوگوں کے دلوں پر بدعملی کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد کم تولنے والے اور کم ناپنے والے۔ تفسیر قمی میں ہے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، اور مدینے کے لوگ ان دنوں ناپ تول میں سب سے برے تھے۔ اس کے بعد ان کے ناپ تول کے کام میں بہتری آ گئی۔ جہاں تک تعویل کا تعلق ہے تو ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہ جہنم کا ایک کنواں ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ناپ تول کے بارے میں نازل ہوا ویل للمطففین، اور اللہ نے کسی پرویل کو نازل نہیں فرمایا جب تک اسے کافر نہ کہہ دیا۔ ارشاد رب العزت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے چنانچہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جو لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا تول کر لیتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے ان کے حقوق لیتے ہیں تو اسے پورا لیتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں، یعنی جب لوگوں کے لیے ناپ تول کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیا یہ لوگ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ امیر المومنین علیہ السلام سے ایسا ہی مروی ہے جیسا کہ احتجاج میں روایت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے نہایت عظیم دن کے لیے۔ اسے عظیم قرار دیا ہے اس لیے کہ اس دن نہایت عظیم بات ہوگی، جس روز لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اس کے حکم کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے۔ مجمع البیان میں ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنے پسینے میں کھڑے ہوں گے جو ان کے کانوں کی لوؤں کو چھو رہا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے وہ کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ پسینہ کانوں کے دونوں طرف پہنچ جائے گا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ لوگوں کی مثال قیامت کے دن جب وہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے ایسی ہی ہوگی جیسے تیر ترکش میں رکھا ہوا ہو، بس زمین پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہو، اور وہ جیسے تیر چمڑے کے ترکش میں ہو، نہ اس طرف جھک سکتا ہے اور نہ ہی اس طرف۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کلمہ انکار ہے کم تولنے اور دوبارہ اٹھائے جانے اور اچھائی سے غفلت برتنے پر۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے فاجروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ سجین کیا ہے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا
اللہ نے ان کے لیے جو بھی عذاب مقرر کیا ہے اسے سجین میں لکھ دیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ سجین 7ویں زمین ہے اور علیون 7واں آسمان ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو ان کے اعمال اور ان کی ارواح کو آسمان کی جانب بلند کیا جائے گا تو ان کے لیے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور اب رہا کافر تو اس کے عمل اور اس کی روح کو بلند کیا جائے گا۔ جب وہ آسمان تک پہنچے گی تو ایک منادی پکار کر کہے گا کہ اسے سجین میں لے کر جاؤ، اور سجین حضر موت میں ایک وادی ہے، اسے برہوت بھی کہا جاتا ہے۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی سجین کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ائمہ علیہم السلام کے حق میں تجاوز کیا اور ان پر زیادتی کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس روز تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ روز جزا کو جھٹلا رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسے وہی جھٹلا سکتا ہے جو حد سے گزر جانے والا اور خطا کار ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ سابقہ لوگوں کی داستانیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسا ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر بد عملی کا زنگ چڑھ گیا ہے، اس قول کا انکار ہے۔ کتاب کافی اور تفسیر عیاشی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ ہر عبد مومن کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے سے سیاہ نقطہ برآمد ہوتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شخص گناہوں پر مصر رہتا ہے تو یہ کالا پن بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ سفیدی کو چھپا لیتا ہے، اور جب سفیدی چھپ جاتی ہے تو پھر یہ بندہ خیر کی طرف واپس نہیں لوٹتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول ہے۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، بے شک انہیں رب کے دیدار سے پس پردہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، نیکوکاروں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے، اور آپ کو کیا پتہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب، مقرب لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے محو نظارہ ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، بے شک انہیں رب کے دیدار سے پس پردہ کر دیا جائے گا۔ کتاب یون میں اور توحید میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مکان کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا جہاں پر وہ اتر کر آئے اور وہاں وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، البتہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے ثواب سے پردے میں ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کے ثواب سے اور اس کی کرامت کے گھر سے محجوب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں اور اس کی آگ میں جلیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کتاب کافی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا یعنی امیر المومنین علیہ السلام کو جھٹلایا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، نیکوکاروں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی ان کے لیے جو ثواب لکھا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ کو کیا پتا علیین کیا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مقرب لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلی علیین سے پیدا کیا اور ہمارے شیعوں کے دلوں کو اسی سے پیدا کیا جس سے ہمیں خلق فرمایا تھا، اور ان کے ابدان دوسری چیز سے خلق ہوئے ہیں اور ان کے دل ہماری جانب مائل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اسی چیز سے خلق فرمایا گیا جس سے ہماری خلقت ہوئی۔ پھر آپ نے اس مذکور آیت کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہمارے دشمنوں کو سجین سے پیدا کیا اور ان کے پیروکاروں کے دلوں کو اسی سے پیدا کیا، اور ان کے ابدان اس کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا ہوئے
لہٰذا ان کے دل انہی کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسی سے پیدا ہوئے جس سے انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ پھر آپ نے اس مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، بار بار کی جانے والی کارکردگی اور نفوس میں راسخ ہو جانے والے اعتقادات ایسے ہی ہیں جیسے الواح میں تحریری نقوش۔ اب اگر اس کی معلومات امور قدسیہ ہیں اور اس کے اخلاق پاکیزہ ہیں اور اعمال صالح ہیں، تو اس کا نامہ اعمال داہنی طرف سے آئے گا، یعنی اس طرف جو زیادہ طاقتور اور روحانی ہے، اور یہ علیین کی جہت ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی کتاب الواح عالیہ کے جنس سے ہے، اور وہ صحیفے جو محترم، بلند اور پاکیزہ ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں جو عزت دار اور اطاعت گزار ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز اور نیکوکار ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، مقرب لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے، اور جس کی معلومات جرم کی باتوں پر منحصر ہوں، جس کے اخلاق برے ہوں، جس کے اعمال ناپاک ہوں، تو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں جانب سے آئے گا، یعنی اس طرف سے جو جسم کا کمزور ترین پہلو ہے، اور وہ سجین کی سمت سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کتاب سفلی اوراق کے جنس سے ہے، اور ایسے مخصوص صحیفے ہیں جو جلا دینے کے قابل ہیں۔ بلا شبہ وہ جہنم میں معذب ہوگا، اور ارواح اس طرف پلٹ جائیں گی جس چیز سے پیدا ہوئی تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے تم اس کی طرف لوٹو گے، لہٰذا جو علیین سے خلق ہوا ہے اس کی کتاب علیین میں ہے، اور جو سجین سے خلق ہوا ہے اس کی کتاب سجین میں ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے محو نظارہ ہوں گے، وہ مسندوں پر آراستہ حجلوں میں متمکن ہوں گے، اور نعمتوں میں سے مسرت انگیز چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ترجمہ، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی جھلک رہی ہوگی، انہیں مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اس میں آگے بڑھنے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، ایسا چشمہ جس سے مقربین سیراب ہوں گے۔ بلا شبہ مجرمین مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو اتراتے ہوئے آتے تھے، اور جب مومنین کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں مومنین کا نگہبان نہیں بنایا گیا۔ تو آج کے دن مومنین کفار کی ہنسی اڑائیں گے اور اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ سو کیا کافروں کو ان کے مذاق اڑانے کا پورا بدلہ مل گیا؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی جھلک رہی ہوگی، نعمتوں کی خوبصورتی، تر و تازگی اور چمک دمک جھلک رہی ہوگی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، انہیں مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہیں خالص شراب جس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ شراب کی بوتلیں اور ظروف مٹی کی جگہ مشک سے مہر بند ہوں گے، اور ہو سکتا ہے نفاست کی وجہ سے مثال دی گئی ہو۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ وہ پانی ہے، جب مومن اسے پیے گا تو اس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں شاید اس سے یہ مراد ہے کہ وہ آخری گھونٹ میں یہ محسوس کرے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس میں آگے بڑھنے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے، اور جنہیں اس جانب رغبت ہے انہیں راغب ہونا چاہیے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ایک چشمے کا نام ہے، اسے تسنیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بلند مقام پر واقع ہے، یا اس کی شراب بڑھیا اور اعلیٰ ہے۔ کہا گیا ہے یہ مصدر ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی یعنی جب اسے رفعت بخشی اس لیے کہ یہ جنت والوں کی بلند مرتبہ شراب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ ان کے پاس بلندی سے آتی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ جنت والوں کی اشرف ترین شراب بلندی سے ان کے پاس آئے گی، اور ان کے منازل میں ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسا چشمہ جس سے مقربین سیراب ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ آل محمد صلوات اللہ علیہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے سبقت لے جانے والے وہی لوگ تو مقربین ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی ذریتیں ہیں جو ان سے ملحق ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیا ہے، اور مقربین تسنیم سے خالص شراب پئیں گے، اور دیگر مومنین ایسی شراب پئیں گے جس میں آمیزش ملاوٹ ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ وہ اس لیے خالص شراب پئیں گے کہ انہوں نے غیر اللہ سے تعلق قائم نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلا شبہ مجرمین مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں ہنسی اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتراتے ہوئے آتے تھے۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں میں کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو منافقین نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی ہنسی اڑانے لگے اور آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے الصلا کو دیکھا تو ہم نے ان کا مذاق اڑایا، تو قبل اس کے کہ علی اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان الذین اجرموا سے مراد قریش کے منافقین ہیں، اور والذین آمنوا سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب مومنین کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، یعنی وہ مومنین کو دیکھتے تھے تو انہیں گمراہوں سے نسبت دیتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حالانکہ انہیں مومنین کا نگہبان نہیں بنایا گیا کہ وہ ان مومنین کے اعمال کے نگہبان ہوں اور گواہی دیں کہ وہ ہدایت یافتہ اور گمراہ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو آج کے دن مومنین کفار کی ہنسی اڑائیں گے جب انہیں دیکھیں گے ذلیل و خوار آگ میں گرفتار، اور روایت کی گئی ہے کہ ان کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ادھر نکل آؤ، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ دروازہ ان کے سامنے سے بند کر دیا جائے گا تو مومنین ان پر ہنسیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سو کیا کافروں کو ان کے مذاق اڑانے کا پورا بدلہ مل گیا؟ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص بھی نماز واجب میں سورہ مطففین پڑھے گا تو خداوند عالم اسے روز قیامت جہنم سے امن عطا فرمائے گا، اور وہ آتش جہنم کو دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ہی اسے جہنم کے پل سے گزرنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی روز قیامت اس کا حساب کتاب نہ ہوگا۔